اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ ابتداء آغائے کاظم طباطبائی صاحب عروہ کی عبارت میں 3 مسئلے پڑھتے ہیں۔ نہیں، یہ تو اصول کی بحث ہے۔ اصول کی بحث میں صاحب جواہر روایت مسعد ابن صدقہ پر ایک اور اعتراض کر رہے ہیں۔ صاحب جواہر کہتے ہیں کہ اس روایت کی نسبت ہمارے پاس سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آغا فاضل لنکرانی کہتے کہ ہم نے جواہر میں اس روایت کو، اس بات کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن جواہر میں ہمیں تو یہ مسئلہ نہیں ملا، لیکن مشہور ہے، اس عنوان سے ذکر کرتے ہیں۔ شاید انہوں نے پنیر کے مسئلے میں کہیں ذکر کیا ہو۔ فرماتے کہ مشہور ہونے کے ناطے ہم یہ بات نقل کر رہے ہیں۔ آغا صاحب جواہر کہتے ہیں کہ ہم نے اس روایت پر کہ کل شیء فیہ حلال و حرام فہو لک حلال والی روایت، اس روایت کو علم اجمالی کی نسبت سے کسی بزرگان کو عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یعنی علم اجمالی کی نسبت اصالۃ الحلیت جاری کر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ شاید کوئی اصحاب میں سے شاذ و نادر ہو جو علم اجمالی کی نسبت اس روایت کو استعمال کرتا ہو۔ اس لیے چونکہ یہ روایت پر عمل کرنا اصحاب کا نادر ہے، یہ خود روایت کو سست کرنے میں دلالت کرتی ہے۔ اس لیے کہ کوئی روایت مشہور ہو، اس کے تحت ہم عمل کیا کرتے ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ اس روایت پر عمل نہ کیا جائے، اس لیے ندرت کی وجہ سے صاحب جواہر کہتے ہیں اس روایت پر علم اجمالی کی نسبت سے مرخصی اور اصالۃ الحلیات جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تھا صاحب جواہر کا اعتراض اس روایت کل شیء فیہ حلال و حرام فہو لک حلال کی نسبت سے۔ یہ اعتراض صاحب جواہر کا تھا کہ اصحاب میں سے کسی نے عمل نہیں کیا اس پر، علم اجمالی کی نسبت جو ہماری بحث میں ہے۔ شک بدوی کی نسبت عمل کیا ہے، لیکن علم اجمالی کی نسبت سے عمل نہیں کیا ہے۔ بس ہم مورد بحث جو علم اجمالی ہے اس کے اندر اصل براءت جو ہے، اس کے اندر یا اصالۃ الحلیت جو ہے، اس روایت کو تمسک کر کے علم اجمالی میں جاری نہیں کر سکتے کیونکہ عمل اصحاب موجود نہیں ہیں۔ دوسری بات، کوئی آ کر کہے چلو ہم نے اصالۃ الحلیت، اصالۃ الحلیت جو ہے ہم نے علم اجمالی میں جاری نہیں کیا، لیکن ہمارے پاس خالی اصالۃ الحلیت تھوڑی ہے، اصالۃ البراءت ہے، استصحاب ہے، اور اصالۃ الحلیات ہے، رفع ما لا یعلمون ہے، بہت ساری دلیلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اصل براءت جاری کریں اور کہ بھائی چونکہ یہ طرف بھی معلوم نہیں ہے اس لیے اصل براءت، دوسری طرف بھی معلوم نہیں اصل براءت جاری کریں، تو کیا ہے اس میں؟ یہ اصل براءت والا مسئلہ لے کر آئے۔ چونکہ اصل براءت میں جنبہ نفی ہے، رفع کرنا یعنی اٹھا لینا اس احکام کو جو معلوم نہیں ہے، رفع یعنی نفی، یعنی لوگوں پر تنگ دستی نہیں ہوگی
جو احکام معلوم نہیں ہیں۔ یہی اصل برات ہمارے لیے کافی ہے۔ مثل خمر مردد بین اناءین، ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے اس لیے اس انا کی نسبت بھی اصل برات جاری کریں گے، اس انا کی نسبت بھی اصل برات جاری کریں گے، چاہے شبہ وجوبیہ ہو چاہے شبہ تحریمیہ ہو۔ اسی طرح روایت ہے الناس فی سعۃ ما لا یعلمون یا فی سعۃ مما لا یعلمون، اس کے اوپر بھی ہم رفع ما لا یعلمون کی طرح اس دوسری روایت پر بھی کیوں تمسک نہیں کر سکتے ہیں؟ جو معلوم نہیں ہے اس کے اندر آپ وسعت میں ہیں۔ بس یہاں پر بھی اگرچہ کہ ادلہ اصالۃ الحلیت اس میں خصوصیات کی وجہ سے اس پر عمل نہ کر سکے، لیکن خصوصیت یہ تھی کہ اصحاب نے عمل نہیں کیا اس لیے ہم نہیں کرتے، چلو ٹھیک ہے، لیکن اصل برات پر تو لوگوں نے عمل کیا ہے، اور جو ہے ما لا یعلمون پر تو لوگوں نے عمل کیا ہے، فی سعۃ ما لا یعلمون کے اندر بھی عمل کیا ہے، تو ہم اصل برات کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ یہ اشکال تھا کہ ہم علم اجمالی میں اصل براعت کے نتیجے میں دونوں کے اندر اصل براعت جاری کریں، اس لیوان میں بھی اصل براعت جاری کریں، دوسرے لیوان کے اندر بھی اصل براعت جاری کریں۔ اور عرف کے فہم کے لحاظ سے بھی کل شیء فیہ حلال و حرام، اگر آپ کے سامنے یہ جملہ ہو کہ ہر وہ چیز جس میں حرام و حلال ہے آپ اس میں حلال جاری کریں، تو یہ حدیث علم اجمالی میں بھی عرف کے فہم کے اعتبار سے بھی مورد جریان رکھتا ہے۔ علم اجمالی میں ایک طرف ہمیں نہیں معلوم، ہم کہیں گے کہ اصل برات جاری کرتے ہیں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، دوسری طرف میں بھی وسعت ہونے کی وجہ سے وہاں پر بھی اصل برات جاری کرتے ہیں۔ بس فہم عرف کے لحاظ سے کوئی معنی نہیں ہے کہ اصل براعت سے تمسک کریں علم اجمالی والے مورد میں اور دونوں طرف میں ترخیص جاری کریں، چونکہ خمر معلوم نہیں ہے اس لیے حدیث رفع شامل ہو جائے ان دونوں کو، اور اس سے عرف بھی استفادہ کرے کہ ہاں معلوم نہیں ہے اس لیے دونوں میں ترخیص جاری ہو۔ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ خمر اگر اس کو عوام سے پوچھیں کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک خمر ہے تو عوام سے پوچھیں تو عوام سے پوچھنے کا نتیجہ یہ ہوگا، پوچھیں گے یوں، کہیں گے کہ آپ بتائیے کہ خمر سے اجتناب کا جب حکم ہے اور ان دونوں میں سے کسی ایک کے اندر خمر ہے، خمر معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے؟ کہ ہاں خمر تو معلوم ہے۔ بس جب خمر معلوم ہونے کا لفظ آ گیا اس کا مطلب یہ کہ نامعلوم ختم ہو جائے گا، وہ نامعلوم ہو تو رفع آتا ہے، یا تو معلوم ہے یا نہیں، جب معلوم ہے اس لیے فہم عرف کے لحاظ سے بھی معلوم کہلائے گا، چاہے معلوم تفصیلی ہو چاہے معلوم اجمالی ہو، اس لیے علم اجمالی میں معلوم ہے،
عرف بھی کہے گا معلوم ہے. جب معلوم کا لفظ آ گیا تو نامعلوم یہ خود بخود ہٹ جائے گا، اور اس کے نتیجے میں علم اجمالی میں اس اصل براعت کو دونوں طرفین کے اندر جاری نہیں کر سکتے ہیں. یہ ہے اصل میں فہم عرف. کوئی آ کر کے کہ بھائی روایت کے اندر صاف جملہ تھا کہ کل شیء حلال حتی تعلم انہ حرام بعینہ. بعینہ کا لفظ تھا، یعنی معین طریقے سے جب تک معلوم نہیں ہوتا تب تک جو ہے آپ جو ہے حلال جاری کریں، تب تک آپ پاک جاری کریں. بعینہ ہی کا لفظ بتا رہا ہے کہ علم تفصیلی ہونا چاہیے، علم اجمالی نہیں چلے گا. نہیں کہتے نہیں، یہ بعینہ ہی کا لفظ بھی اس مطلب کو بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس مطلب کو بتانے کے لیے کہ بعینہ ہی کا مطلب یہ کہ خمر ہے یا خل ہے یا دوسری کوئی چیز ہے، وہ جب تک کہ مشخص نہیں ہو جاتی ہیں، اور یہاں پر چونکہ خل معلوم ہو گیا اس لیے جو ہے خمر معلوم ہو گیا، اس لیے دونوں طرفین میں بعینہ ہی کا لفظ بھی جاری نہیں ہو سکتا، کیونکہ خمر معلوم ہے، بعینہ ہی خمر معلوم ہے. وہاں پر بعینہ ہی کا مطلب یہ نہیں کہ دو میں سے کوئی ایک جو ہے معین معلوم ہو جائے، علم تفصیلی ہو جائے. بعینہ ہی کا مطلب کوئی چیز حرام یا نجس معلوم ہو جائے، وہ معلوم ہو چکی ہے، اور معلوم مشخص نہ ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن معلوم تو ہے. عرف کی نگاہ میں یہ معلوم کہلائے گا، اور معلوم کہلانے کے نتیجے میں عرف کی اپنی زبان کے اعتبار سے رفع ما لا یعلمون بھی نہیں چلے گا، الناس فی سعۃ ما لا یعلمون بھی نہیں چلے گا، کیونکہ مورد ثبوت علم میں کبھی بھی رفع ما لا یعلمون، الناس فی سعۃ ما لا یعلمون، یہ دونوں روایتیں اس میں جاری نہیں ہوا کرتی ہیں. اس مورد میں یہ روایت جاری ہوتی جب انسان کو عدم العلم اور جہل کی کیفیت ہو، نہ علم اجمالی ہو نہ علم تفصیلی ہو، بالکل نہ پتہ چل رہا ہو، تب جا کر کے یہ دونوں روایتیں جاری ہوں گی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں روایتیں شبہ بدویہ کے لیے ہے، علم اجمالی کے لیے نہیں ہے. ایک چیز باقی رہ گئی اور وہ مسئلہ استصحاب ہے. فرض کریں کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ ان دو ظرف میں کسی ایک کے اندر خمر ہے، در حالت کی حالت سابقہ دونوں حلیات رکھتا تھا. جب دونوں حلیات رکھتا تھا، لقائل ان یقول، تو اب مرخص ہونے کی دلیل ہمارے پاس پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ لا تنقض الیقین بالشک کہتا ہے کہ یہ لیوان، اس لیوان کو ہم دو میں سے کوئی ایک خمر ہونے کا یقین ہے، اس کے بعد دونوں سے پہلے حالت سابقہ حلیات و جواز تھا. وہ حلیات و جواز ہونے کی وجہ سے نسبت باناء یمین بھی استصحاب حلیات جاری کریں گے، اور یہ حلیات حاکم ہیں استصحاب کی وجہ سے، اس لیے طرف یمین والے میں بھی استصحاب بقاء حلیات جاری کریں گے، طرف یسار میں بھی استصحاب بقاء حلیات جاری کریں گے، اور دونوں لیوان آزاد ہو جائیں گے استصحاب کی بنیاد پر. تو کیا ہم استصحاب جاری کر سکتے ہیں علم اجمالی کے مورد میں؟ کہتے نہیں، یہ استصحاب شک کے مورد میں جاری ہوتا ہے. شک کے مقابل میں ہمیں یقین آ گیا ہے، علم آ گیا ہے، علم کی موجودگی میں استصحاب جاری کرنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے، اس لیے اس مورد میں استصحاب بھی
جاری نہیں ہو سکتا، جس طرح اصالت الحلیت جاری نہیں ہو سکتا، استصحاب بھی جاری نہیں ہو سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ